الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ تخویف دنیاوی آ گئی اور فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، پریشانی کی بات نہیں، کتنی بستیاں کَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہیں ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ وہ بستیاں سخت تھیں ازروئے قوت کے تیری بستی سے، من قریتک سے مراد مکہ مکرمہ ہے، من قریتک التی تیری اس بستی سے جس سے انہوں نے تجھے نکال دیا، جس سے ہجرت کی۔ آپ کے دل میں ارمان تو تھا نا، گھر تو گھر ہوتا ہے، اور پھر گھر بھی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کتنی پہلے بستیاں گزری، یہ مکہ والے تو چیز ہی کوئی نہیں، بڑی قوت والے، بڑے مال والے، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا، اہلکناہم ہم نے ان کو ہلاک کر دیا عذاب سے، تو یہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ یہ بھی بچ نہیں سکتے، اس لیے پریشانی کی ضرورت نہیں۔ فلا ناصر لہم پس نہیں کوئی ناصر مدد کرنے والا ان کی۔ افمن کان علی بینۃ بیان حال مومنین، مومنوں کے حال کا بیان۔ افمن کان علی بینۃ آیا وہ شخص جو ہو اوپر بینۃ واضح دلیل کے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، کمن زین لہ سوء عملہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ مزین کر دیا گیا ہو اس کے لیے برا عمل اس کا، یعنی مشرک کافر ایک آدمی ہے جیسے محمد مصطفیٰ اور ان کے متبعین صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ افمن کان علی بینۃ یہ واضح دلیل کے ہیں اپنے رب سے، توحید مبنی بر دلیل ہے، ایک شخص واضح حجت اور دلیل پہ اپنے رب کی طرف سے، اور ایک شخص وہ ہے کہ اس کا برا عمل اس کے سامنے مزین کر دیا گیا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا حال برابر نہیں۔ یہاں پر ایک قانون بھی آیا، مشرک کا شرک والا عمل ہوتا برا ہے، لیکن مشرک نے اس کا نام رکھا ہے عشق۔ شیطان نے نام کیا رکھا؟ شرک سے عشق، شرک سے عشق، یہ ہے زین لہ سوء عملہ۔ ادھر کھڑا ہے قرآن کا منکر، یہ سوء عملہ برا بھیڑا عمل اس کا، اور اس کا نام کیا رکھا؟ قرآن کے انکار کا اکابر کے اندھے مقلد ہے اندھے کا بچہ، ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں، اکابر جہنم میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ضرور جائے گا، وہ جائے نہ جائے تو جائے گا بے ایمان۔ ہاں بھائی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو، وہ بدبو والے عقیدے کو شروع سے پڑھو۔ ہاں ہم اپنے اکابر کے اندھے مقلد تھے۔ اب ویسے کیسے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کے مقابل لے آئیں گے اکابر، تو یہ ہے سوء عملہ، ہے برا کرتوت، قرآن کے انکار کو چھپایا اور اکابر کو آڑ بنایا، ڈھال۔ حالانکہ آپ پڑھیں اکابر کا باغی کون، اکابر کے کتنے ماننے والے ہیں۔ ہاں تو یہ عادت ہوتی ہے، زین لہ سوء عملہ۔ ہم امام ابو حنیفہ کے بھی اندھے مقلد نہیں، یہ لفظ اندھے مقلد، اندھا کیا ہوتا ہے؟ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو جہاں اندھا بن کے رہا قیامت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ ہاں کہے گا رب لما شرطنی
اعما وقد کنت بصیرا. اللہ فرمائیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها اے ترکتها کذالک اليوم تنسا. یہ ہیں واقعی اندھے. اندھا ان کو کہو اندھے کے بچے مجتہد کی بھی اندھی تقلید حرام ہے. نص کے ساتھ مجتہد کا قول ٹکرائے مجتہد کے قول کو چھوڑنا فرض ہے. پتہ نہیں ان کو کون ملے. اور یہ کس کے مقلد بنے؟ مقلدین کے مقلد. اندھوں کا اندھا مقلد ہے، مقلدین کے مقلد. اس کی تقلید ہے ہی نہیں، تو اندھا بن گیا. اندھی کے بچے تقلید ہے ہی نہیں ان کی. تقلید ہے مجتہد کی، مقلد کی نہیں. میں نے کہا اندھا اندھے کا ہاتھ پکڑے دونوں کنویں میں گریں گے. اس لیے اندھا اندھا بن کے نہ رہے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. یہ جو پڑھتے ہیں اندھے مقلد ہیں. اللہ پہ ہاں بالکل آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، اندھے بنے ہوئے. بدعتی ہے، کرتا بدعت ہے، اور اس کو اوپر نام کیا رکھا ہے؟ خیرات. یہ ہے کہ من زین لہ سوء عملی، اور یہی تسجیل ہے. اور بدعت کے ساتھ ایک چپر لگائی، بدعت حسنہ. بدعت حسنہ، واہ الو. بدعت حسنہ، ادھر بدعت ادھر حسنہ. بدعت حسنہ نہیں ہوتی، رسول کی سنت حسنہ ہے. بدعت حسنہ یہ کمن زین لہ سوء عملہ، اس شخص کی طرح کہ مزین کر دیا گیا واسطے اس کے برا عمل اس کا. واتبعوا اہواءہم، اور تابع داری کی انہوں نے اپنی خواہشات کی. اہواءہم الہوا کل ما خالف الکتاب والسنہ، ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مقابلہ ہے وہ الہوا ہے. وہی خواہشاتیں قرآن و سنت کے مقابل. واتبعوا اہواءہم، یہاں پر خازن نے لکھا فی عبادت الاوثان، شرک، کفر. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. یہ سارے ان کے احوا. تو مشرک کی ہر دلیل احوا ہوا پہ مبنی ہے. مثل الجنت التی وعد المتقون. قرآن کا ضابط ہے کہ قرآن کریم ایک مسئلے کو ایک جگہ مفصل ذکر کرے گا بس، باقی جگہ پہ اس کی طرف اشارہ ہوگا. صرف توحید والا مسئلہ وہ ہے کہ وہ ہر جگہ مفصل ہے اکثر مقام پہ. باقی سب یہ بھی قرآنی اعجاز ہے. دیکھو نا قرآن نجمن آ رہا ہے 23 سال کے عرصہ میں، لیکن ایک آیت جب آ گئی اصل تو اگر کسی بندے کی تصریف ہوتی تو بندہ بھول جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں آئی کہاں نہیں آئی کیا ہوا. یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے کہ مضامین پھیلے ہوئے ہیں موتیوں کی طرح، بکھرے ہوئے مضمون لیکن پورے قرآن دیکھنے سے ایک مقام پہ آپ کو تفصیل ملے گی، باقیوں پہ قرآن اشارہ کرتا جائے گا. اس میں حالانکہ صورتیں بھی آگے پیچھے نازل ہوتی رہی اور تنزیلاً، لیکن یہ ایسا مربوط نظام ہے قرآن کا کہ جس کی ایک کڑی بتاتی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے. اب آپ پورے قرآن میں پڑھتے رہیں انہار تجری تحتہا الانہار
جنات تجری تحتها الانہار 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 الانہار، بقرہ سے لے کے آخر تک پڑھتے رہیں الانہار. تفصیل قرآن نے جہاں کی ہے نہریں کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایسی جامع تفصیل ہے جہاں اس طرح کی جامع آیت اور آپ کو انہار کی تشریح میں نہیں مل سکتی. انہار کا مضمون جہاں جامع ہے. اب دیکھو وانہار فیہا انہار، فضائل جنت، جنت کے فضائل کا بیان. ہاں مثل الجنت التی وعد المتقون، بشارت ہے مثال اس جنت کی، صفت اس جنت کی، التی وہ جو وعد المتقون وعدہ دیے گئے، متقون الشرکا شرک سے بچنے والے، اہوا سے بچنے والے. فیہا نعمت اولا، از جنت جسمانی نعمتیں. جسمانی جنت میں دو قسم کی نعمتیں ہیں، جسمانی روحانی. جسمانی نعمت کا بیان ہے اور از قبیلے مشروبات. انہار کئی نہریں ہوں گی، مما ان غیر آسن پانی کی، غیر آسن جو نہیں بدبودار ہونے والا، بد مزہ ہونے والا، تازہ پانی. آپ کو کیا قدر عرب کے لوگ جن کو تازہ پانی ملنا بھی بڑا مشکل تھا، ناممکن تھا، اور اللہ کی شان ہے. ان کو جب یہ سنایا گیا تو کیا مزہ ہوگا کہ وہاں جنت میں پانی کی نہریں، جنہوں نے نلکا بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اور بارشوں کے پانی وہ بھی کہیں کہیں کھڑے ہوئے، بدبودار، رنگ بدلا ہوا، ذائقہ بدلا ہوا. فرمایا مما ان غیر آسن، دنیا کے پانی کا ذائقہ بدل جاتا ہے، بو بدل جاتی ہے، لیکن جنت کی نہریں کس پانی سے ہوں گی؟ جس میں بدبو نہیں ہوگی، بد مزہ نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور کئی نہریں ہوں گی دودھ کی. لبن، دودھ کی نہریں ہوں گی. اس کی ہمیں قدر ہے کہ دودھ کلو لو تو آدھا کلو پانی ہوتا ہے، خالص دودھ نہیں ملتا. انہار کئی نہریں ہوں گی، سبحان اللہ، جنت میں نہریں چلیں گی. مل لبن، دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، نہیں تبدیل ہوگا، نہیں متغیر ہوگا ذائقہ اس کا. دنیا والا دودھ اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، صحیح ذائقہ حاصل کرنے والے، وہ تھن کو منہ میں رکھتے ہیں، برتن میں نہیں ڈالتے. ہاں کبھی پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، وہ تھنوں سے دودھ، اس کا ذائقہ مزہ ہی اور ہوتا ہے، چسکے ہی اور ہے. جب برتن میں آئے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. لیکن جنت کی نہریں ایسی ہوں گی کہ تازہ دودھ رہے گا، وہ دودھ کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا. لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین. وانہار اور کئی نہریں ہوں گی، من خمر شراب کی. دنیا کا شراب گندگی کا مجموعہ، مستی کا مجموعہ، بد عقلی کا سبب. لیکن جنت کا شراب بھی شرابن طہور ہوگا، پاک شراب ہوگا، جس میں کوئی نشہ نہیں،
کوئی مستی نہیں، اور دنیا کا شراب بے لذت، وہ ہوگا بھی لذت للشاربین، لذت واسطے پینے والوں کے، اور وانہار، اور کئی نہریں ہوں گی من عسل مصفا، من عسل، شہد کی، کیا کہتے ہو، مزہ ختم ہو جائے گا، عسل مصفا، عسل مصفا، شہد مصفا، صاف شدہ، صاف کی ہوئی۔ اس کا تمہیں مزہ آئے گا، کبھی کسی شہد والے کے پاس بیٹھو، شہد کا صاف کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں موم کی بو بھی آتی ہے، چھتے کی بو، بچے ہوتے ہیں مکھیوں کے، وہ جب نچوڑتے ہیں نا تو آپ کو پورا بچوں سمیت دیتی ہیں، صحیح اچار بنا کے۔ لیکن وہاں جو شہد ہوگی مصفا، مصفا، صاف کی ہوئی ہوگی، اس میں کوئی کدورت نہیں ہوگی، نہ بچے نہ چھتا، کوئی چیز گندگی نہیں ہوگی، عسل مصفا۔ دنیا والے شاد میں ایک تو بچے سچے اور یہ ہوتا ہے، اور دوسرا گڑ بڑا ہوتا ہے، چینی گڑ، لیکن وہ کیا ہوگی، عسل مصفا، صاف شدہ، بالکل صاف شفاف، اصلی شاد، جنت کی شاد، اور تھوڑی بھی نہیں، نہریں چل رہی ہوں گی، دریا ہوں گے، نہریں چلیں گی، عسل مصفا، وَلَهُمْ فِيهَا، بریلوی مولوی بیان کر رہا تھا، طالب علم خاموش تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ساتھ ہی اس نے کہا نا عسل مصفا، شہد صاف شدہ، اور حلوے کے پہاڑ تب وہ انہوں نے کہا سبحان اللہ، پہلے خاموش بیٹھے رہے، اس نے، اب قرآن میں نہیں ہے، آپ بھی کوئی ترجمہ نکال لیں، اس نے تھوڑا سا حاشیہ لگایا، ایسے سر میں آیا عسل مصفا، اور حلوے کے پہاڑ ہوں گے، یہ انہوں نے کہا سبحان اللہ، اب بات سمجھ آئی، ایو حل جبل کن الحلوہ وانہار من عسل مصفا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ۔ پہلے مشروبات کا بیان تھا، اب نعمت ثانیہ، ماکولات، کھانے کی چیزیں، پہلے پینے شربتوں کا ذکر تھا، نہریں ہوں گی یہ، اللہم اجعلنا منہم، وَلَهُمْ فِيهَا، دنیا کی کون سی نعمتیں ہیں، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں متاع الدنیا قلیل، ذرا ادھر دیکھ تو صحیح بھئی تیرے لیے انعام کیسے تیار ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، واسطے ان کے ان جنات باغات میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، من كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوے، انگور، امرود، انار، گنتے جاؤ، جتنے تمہارے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور جو تمہارے ذہن میں سما نہیں سکتے وہ بھی ہوں گے، من کل الثمرات ومغفرۃ، مغفرۃ من ربہم، اور مغفرت، بخشش ہوگی تیرے رب کی طرف سے، یہ نعمت سوم ہے، یعنی روحانی جنت، روحانی نعمتیں، پہلے جسمانی نعمتیں تھی، جسمانی نعمتوں میں مشروبات، ماکولات کا ذکر ہوا، اب روحانی نعمت آ گئی، مغفرۃ من ربہم، اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے
او جنتی بندے میں تم پہ راضی ہو گیا، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، سب تمہاری خطائیں معاف ہو گئیں، مغفراتن۔ ایک اس پر تھوڑا سا اشکال ہے صحیح، مغفراتن کو اگر تھوڑا سوچو کہ مغفرت تو دخول جنت سے پہلے ہو جائے گی، یہ جنت میں پہنچ کر کون سی مغفرت ہوگی؟ مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ اب فرمایا جنت کی یہ نعمتیں کھائیں گے اور بخشش ہوگی، تو دخول جنت کے بعد مغفرت نہیں۔ ٹائم کیا ہوگی ہے؟ اچھا، تو مغفرت تو قبل الدخول نہ کہ بعد دخول جنت۔ اس کے مفسرین حضرات نے کئی توجیحات کیے۔ ایک معنی کیا گیا مغفرتن کا رفع التکلیف، رفع تکلیف، یعنی دنیا کی نعمتیں ہیں، جتنی کھاتے ہو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا، یہ جتنی نعمتیں کھا رہے ہو قیامت کے دن ان کا حساب ہوگا، اور جو جنت کی نعمتیں ہیں جتنی کھاؤ گے ان پر حساب نہیں ہوگا، تو حساب سے معافی ہوگی، بغیر بلا حساب کتاب کھائیں گے۔ کوئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہاں تکلیف مرتفع ہوگی، مکلف آدمی دنیا میں احکام کا، وہاں احکام کا مکلف نہیں ہوگا، تو مغفرتن سے مراد ہے رفع التکلیف۔ ایک دوسرا، مغفرتن کا معنی غفر سے ہے، اور غفر کا معنی ہوتا ہے ستر، چھپانا، چھپانا۔ دنیا میں جب آدمی نعمتیں کھاتا ہے تو اس کے بعد بہت سارے عوارض بھی بھگتتا ہے، غائط، بول وغیرہ، تو ذرا اس کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ جتنی نعمتیں کھائے گا ان عوارض سے ستر ہوگا، وہاں نہ غائط ہے نہ بول ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز بھی نہیں، تو اس سے ستر ہوگا۔ لیکن یہ مفسرین لکھتے رہے، میں نے کہہ دیا اصل بات کوئی دل لگ نہیں رہی، یہ جو توجیحات ہیں اصل بات اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مغفرتن ہے نا، یہ اعلان مغفرت ہے، مغفرت ہو پہلے جائے گی، لیکن بعد میں دو اعلان ہونے ہیں۔ اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ جنتی بندوں کو جمع کرے گا اور وہاں پر اعلان ہوگا قد غفرت لکم، تمہیں معاف بھی کر دیا اور میں تم پر ہمیشہ راضی ہوں، اب ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جو اعلان ہے نا مغفرت کا، یہ خود اس میں ایک چس اور مزہ ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا تو اعلان میں بھی مزہ ہوتا ہے نا بھائی، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ مثلا آپ کو کوئی خبر دے حلوہ پکا ہے، تو آپ کو علم تو ہو گیا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ حلوہ پکا ہے، یہ تلذذ کے لیے کہتے ہیں، تو اور دل کرتا ہے بھی پھر ایک دفعہ ذرا اعلان ہو جائے، یہ تو یہ اعلان میں بھی مزہ ہے۔ جب اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہوگا تو یہ مستقل ایک نعمت ہوگی، اور یہ دیدار الہی کے وقت رضوان کا بھی اعلان ہوگا نا، رضوان من اللہ اکبر، اور وہی رضوان و مغفرت کا اعلان ہوگا۔ ایک صوفی بیٹھا ہے، ٹوپی اس نے بڑی خوبصورت پہنی ہوئی ہے، اور یہ کل کا یوں بیٹھا ہے، پتہ نہیں یا تو بیمار ہے یا خطرناک ہے کوئی۔ اب اس نے ہاتھ نیچے کر، سو ٹوپی بڑی خوبصورت ٹوپی ہے، یا حیران بیٹھا ہے، جنت کے مراقبے میں،
نہروں پہ پھر رہا ہے، نہروں تک ہی جانا، ابھی آگے ازواج و مطہرہ کی طرف نہیں جانا، ادھر ہی رہے۔ مغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار، کمن ہوا خالد فی النار۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔